اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسینا۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، شہید انسانیت کیوز کے آج 68ویں دن میں یعنی 68 ڈیز، ویڈیو نمبر 68 ہے اور یہ آخری ویڈیو ہے۔ آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اس کتاب کے آخری صفحات، تاریخ انسانی میں ہزاروں جنگیں لڑی گئیں، سلطنتیں بنی اور مٹ گئیں، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ایک معرکہ ایسا ہے جس کی گونج آج بھی انسانی ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے، جس کو معرکہ کربلا کہتے ہیں۔ عام طور پر کربلا کو صرف ایک تاریخی سانحہ سمجھ کر پڑھا اور سنا جاتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کے گہرے صفحات کو الٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کربلا دراصل ایک مستقل درسگاہ اور ایک ایسا تمدنی انقلابی منشور ہے جس نے انسانیت کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ آج کی اس تفصیلی قسط میں ہم کتاب شہید انسانیت کے صفحات سے کربلا کے ان آخری فکری ابواب کا احاطہ کریں گے جو یہ واضح کرتے ہیں کہ جب معاشرے پر مصلحت پسندی کا جمود طاری ہو جائے تو اس جمود کو توڑنے کے لیے کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، کتاب میں مصنف لکھتے ہیں، واقعہ کربلا سے پہلے اموی ملوکیت نے مسلم معاشرے پر ایک ایسا خوف اور جمود طاری کر دیا تھا جہاں لوگ ظلم کو دیکھ کر بھی خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ عوام کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ شاید بنی امیہ کی یہ جابر حکومت ان کی تقدیر کا فیصلہ ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہونا ناممکن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت جو سب سے پہلا فکری وار کیا وہ اسی مصلحت پسند ذہنیت پر تھا۔ آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ میرا مقصد نہ تو کوئی اقتدار حاصل کرنا ہے اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت حاصل کرنا ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جب معاشرے کے اخلاقی ستون ہل جائیں تو خاموشی اختیار کرنا باطل کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کربلا کی قربانی نے لوگوں کے دلوں میں اموی طاقت کا وہ خوف ہمیشہ سے نکال دیا جس نے تمدن کو جکڑا ہوا تھا۔ اسی تبدیل ذہنیت کا نتیجہ بعد میں اٹھنے والی مختلف بیداری کی تحریکوں کی صورت میں نکلا۔ ناظرین کرام، مصنف لکھتے ہیں، جب ہم کربلا کے اخلاقی نتائج کا مطالعہ کرتے ہیں تو شب عاشور کا منظر انسانی تاریخ کے اخلاقیات کے بلند ترین مرتبے پر نظر آتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتمام حجت کرتے ہوئے اور اپنے تمام ساتھیوں کو اندھیری رات میں چلے جانے کی اجازت دی اور فرمایا کہ یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سب اپنی جانیں بچا کر نکل جاؤ۔ لیکن تاریخ نے دیکھا کہ مادی نفع نقصان سے آزاد ان انسانوں نے مصلحت کے راستے کو ٹھکرا دیا
اصحاب حسین علیہ السلام اور بنی ہاشم کا یک زبان ہو کر یہ کہنا کہ آپ علیہ السلام کے بعد ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اخلاقی پختگی کی وہ مثال ہے جو دنیا کے کسی اور محرکے میں نظر نہیں۔ مسلم بن اوسجا اور سعید بن عبداللہ الحنفی جیسے جلیل القدر اصحاب نے تیروں اور تلواروں کے سامنے کھڑے ہو کر وفاداری کا جو معیار قائم کیا، اس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ جب اصولوں اور جان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو اصولوں کو زندہ رکھنے کے لیے جان کا نذرانہ پیش کر دینا ہی اصل حیات ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ ابدی اصول کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، آج بھی دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے مشعل راہ ہے۔ کربلا کی اخلاقی اور تمدنی تعلیمات کا ایک انتہائی اہم اور درخشاں پہلو مستورات کربلا یعنی خواتین کا کردار ہے۔ شریعت اسلامی میں پردہ اور عفت محض ایک انفرادی عمل نہیں بلکہ ایک پورا تمدنی قانون ہے جو معاشرے کے اخلاقی نظام کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کربلا کے بدترین مصائب، خیموں کے جلائے جانے اور اسیری کے گھٹن سفر کے دوران بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور خاندان رسول کی خواتین نے اپنے حجاب، غیرت اور تمدنی وقار پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ دربار کوفہ اور دمشق میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک باحجاب خاتون اپنے کردار اور زبان کی طاقت سے جابر حکمرانوں کے تخت و تاج کو ہلا سکتی ہے۔ کربلا کا یہ تمدنی درس رہتی دنیا تک کی خواتین کو یہ شعور دیتا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، اپنی اخلاقی اقدار اور عفت کی پاسداری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب کے آخری صفحات ہمیں اس فکری نتیجے پر لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ کربلا کسی ایک خاص دور، قبیلے یا مکتب فکر تک محدود کوئی جنگی واقعہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کی اصلاح کا ایک آفاقی اور ابدی منشور ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا اسوہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو عدل و انصاف، حریت اور انسانی خودداری کے سانچے میں ڈھالیں۔ آج کے اس مادی دور میں جہاں انسان قدم قدم پر اپنے مفادات کے لیے اپنے ضمیر اور اصولوں کا سودا کر لیتا ہے، کربلا کا پیغام پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ معرکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یزیدی نظام چاہے جتنا بھی طاقتور دکھائی دے، وہ دلوں پر اور انسانیت پر کبھی حکومت نہیں کر سکتا۔ فتح ہمیشہ حق، عزم اور استقلال کی ہوتی ہے۔ اگر ہم معاشرے میں حقیقی تمدنی اور اخلاقی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہمیں مصلحت پسندی کے بتوں کو توڑ کر اسوہ حسینی کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا رہنما بنانا ہو۔ محترم ناظرین، کربلا کی یہ داستان ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا ہم آج کے دور میں اپنے ضمیر کی آواز پر پہرا دے رہے ہیں یا ہم بھی مصلحتوں کے نام پر خاموشی کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کتاب کربلا کے یہ آخری ابواب ہمیں جمود میں سے نکلنے اور حق کا ساتھ دینے کا حوصلہ عطا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی اور فکری قسط پسند آئی ہے تو اپنے خیالات کا اظہار نیچے کمنٹس میں سیکشن میں ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ تاریخی اور فکر پر مبنی یہ ویڈیو آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ آج ہمارا
یہ 2 مہینے 8 دن کا سلسلہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ کل 9 ربیع الاول کو قرآن اندازی ہوگی، جس کا ٹائم آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا پوسٹر کی صورت میں، اور آپ انتظار کیجئے اور اس کے بعد بھی ہمارے چینل سے جڑے رہیے، کیونکہ اب ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ ربیع الاول سے ربیع الثانی میں، جو ان ایام میں ولادتیں ہیں ان کے اعتبار سے ہماری اسی طرح ایک ویڈیو ہوگی اور اس کا سوال ہوگا، کچھ سیرت نبوی پر ہوں گی، کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہوں گی، اور کچھ جو ولادتیں آ رہی ہیں انہی کے اعتبار سے ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ آگے ایام فاطمیہ میں بھی جناب سیدہ پہ کریں، اور اس کی تفصیلات آپ کو پوسٹر کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں شائع کر دی جائے گی۔ اس مقابلے کے بعد آپ چینل سے جڑے رہیے اور تعلیمات محمد و آل محمد حاصل کرتے رہیں، کوشش کریں کہ سیکھیں اور اس پر عمل کریں۔ خدا سے دعا ہے خداوند عالم تعلیمات آل محمد کو پھیلانے میں، اس کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہماری گزارش ہے کہ ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے تمام پیجز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ شکریہ۔